शकील बट मुलविस नहीं है तो कौन हो सकता है? ये काम बड़ा उलझा हुआ है। शकील बट जो है ना बड़ा तगड़ा पुलिस अफसर है, मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूंगा। खानदानी दुश्मनी इतनी बुरी हो सकती है कि आपकी नस्लें तबाह कर दे। बड़ों ने इनकी खवातीन को उठवाया, थानों में ले जाकर पहना करके छितर मारे खवातीन को, तो मुझे बताया क्या होता है। अब अमीर बिलाज केस जो है वो आगे क्या मोड़ लेने वाला है? फिर होगी गैंग वॉर, 2 एक दिन रह गया, बड़ा कुछ इस केस में जाना सामने आएगा। आपने एक पिस्टल लगाया हुआ है ना, तो दुश्मनी और सुलह को होने के बाद आपने 2 पिस्टल लगा के घोड़े पीछे रखने और चैम्बरों में गोलियां रखनी। चौथी बीवी ने बयान दिया है कि गोगी भट्ट के पास जो मेरा मरने वाला कातिल शूटर जो मेरा हस्बैंड था, ये उनके पास काम करता था। नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और नाज़रीन हमारे साथ आज शाहिद चौधरी मौजूद है जिन्होंने 7 साल पहले अंडरवर्ल्ड की दुनिया छोड़ दी और अब जो है वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अपनी दबंग बातों की वजह से, अपनी सच्चाई की वजह से छाए हुए हैं। इनसे आज बिलाज केस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर हमें ये बताएं कि आपने जब अंडरवर्ल्ड की दुनिया छोड़ी तो क्या मुश्किलात आई और किस तरह से छोड़ी? मुझे वीज़ा नहीं लगवाना पड़ा, बस मैंने छोड़ दी। मैंने जहन के अंदर अहद कर लिया था कि मैंने वो काम ही नहीं करना, अब इस रास्ते में नहीं जाना। मेरे ऊपर बहुत बेशुमार FIR दर्ज हुई, दुश्मनी का शाखसा न थी वो ना, मर्डर हुए मेरे, हमारे घर के 4 अफराद जो है ना वो दुनिया फानी से कूच करके में और बदले लिए हैं। उसके अलावा और भी ऐसी झूठी सच्ची FIR दर्ज हुई हैं। तो जब मैंने देखा ना कि अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, तो मैंने कहा मैं मिसाल बन जाऊँ कि कंबल छोड़ता है, शर्त यह है कि आप भी तो उसको पूरा छोड़ने की कोशिश करें। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा कि जो तौबा कर लेना उसके बाद दोबारा वो रास्ते पे यानी कि ना जाए। लोग जाते हैं, चस्का लेने बाद नहीं आते। मैंने चस्का लेना भी छोड़ दिया और इस चीज की गवाह जो है ना सारी दुनिया है। सर कोई वजह होती है ना कि आप इस चीज से हटे हो? मैं अंजाम देख देख के लोगों के, मैंने जब लोगों के अंजाम देखे कि नस्ल दर नस्ल ये काम चलता है, तो मैं अपने मासूम बच्चों को जो स्कूलों में पढ़ रहे थे उनको दुश्मनी में झोंक देता। तो मैंने जब वो बच्चे मैंने देखा ना अब जवान होने शुरू हो गए, मैंने फौरी तौर पर अपना किबला दुरुस्त कर रहे और अल्लाह ताला ने मुझे माफी भी दे दी है और आज लोग मेरी बात को सुनते हैं और यकीन करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल इसी तरह। और बिलाज केस की बात की जाए तो ये भी खानदानी दुश्मनी थी जिसमें वो अपनी जान गंवा गया, तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि शकील बट नामी जो बंदा है वो मुलविस हो सकता है? शकील बट जो है ना बड़ा तगड़ा पुलिस अफसर है, वो कभी भी नहीं मुलव्वस होगा ना, क्योंकि पहले उसके वालिद के कत्ल के दौरान ना उस पर शकूक व शुबहात लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे, लोगों ने उंगलियां उठाई थी कि शायद शकील बट मुलव्वस था। तो आपको लगता है कि दोबारा उसके बेटे का कत्ल हो और वो पुलिस वाला फिर वहीं पे पहुंच जाए और कैमरों में रिकॉर्ड हो जाए और उसके बाद बंदा मर जाए? मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूंगा। उसको भी इस चीज का अंदाजा था। अगर लोग ये समझते हैं कि वो मुलव्वस था तो उसको अंदाजा नहीं कि उसका नाम आ जाएगा, तो दोबारा सफाइयां कैसे देगा? यही चीज उसकी बेगुनाही का सबूत। और मेरी नजर में वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि वो इस खानदान का जो है बहुत ज्यादा वेलविशर था। लेकिन 2010 में उनके वालिद साहब अमीर बिलाज के वालिद साहब टीपू ट्रकावाला, उनके साथ भी वो शख्स मौजूद था और अब भी मौजूद था। तो सोशल मीडिया पे तो यही वायरल है। इससे आप महज इत्तेफाक कह सकते हैं मेरी नजर में। अच्छा, मैं इसको जो है ना यकीनी ये आपको बात इसलिए नहीं कह सकता, जब तक मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं ना होगा तो मेरी बात को लोग मान जाते हैं। सबसे बड़ी जो है ना मेरी गुड लक ये है, लोग मेरे ऊपर यकीन करते हैं। इसलिए मैं जो है ना अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखता हूँ, कबल इस वक्त कोई बात नहीं करता हूँ। जो ही तफ्तीश क्लियर हो जाएगी, तफ्तीश वालों के जो तफ्तीश कर रहे हैं उन सब के साथ मैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली राब्ते में हूँ और इंशाल्लाह सबसे पहले जो है ना यूट्यूब चैनल जो है मेरा वही बताएगा क्या हो रहा है, उसके बाद आप लोग भी रिपोर्टिंग कीजिएगा। ठीक है सर, आपने कहा शकील बट मुलविस नहीं है तो कौन हो सकता है फिर? इसमें जो भी है ना, सबसे पहले तो अल्लाह ताला उसका सत्यानाश करे, अल्लाह ताला उसको दोज़ख की आग में क़यामत तक जलाए जिसने इस मासूम की जिंदगी ली है। कि जो बंदा इरादा कर रहा है कि यार मैं अपने काम छोड़ के जो है ना अंडरवर्ल्ड के साथ खैरबाद किया कि मैं अपनी जो है ना अच्छी लाइफ गुजारनी चाहता हूँ, बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता हूँ, आपने उसका बुरा कर दिया। वो जिसने भी किया अल्लाह ताला उसको जो है ना मुकाम में इबरत बनाए। लेकिन दूसरी बात ये, आपने मुझे पूछा कि कौन मुलव्वस हो सकता है, तो ये काम बड़ा उलझा हुआ है। इसमें वही बात आ जाएगी, मैं अगर कोई बात कर देता हूँ कबल वक्त हो जाएगी। मेरे पास बातें बहुत सारी आई हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सामने आ रही हैं, लेकिन उनमें से लिखी पढ़ी नहीं जा रही। अभी जुबानी कलामी तफ्तीश हो रही है। एक बयान आया जो उसकी बीवी का, लोग जो कह रहे हैं, मैंने नहीं वो इस बयान की भी मैं तस्दीक नहीं करूंगा। रीजन मेरे पास प्रूफ नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि उसकी खातून ने जो है ना, उसकी वाइफ चौथी बीवी ने बयान दिया है कि गोगी भट्ट के पास जो मेरा मरने वाला कातिल शूटर जो मेरा हस्बैंड था, ये उनके पास काम करता था। मेरे पास इस चीज का प्रूफ ही नहीं है। मैंने ये अफवाह सुनी, अफवाह मैंने आपको बता दी है। लेकिन जब तक ये इन्वेस्टिगेशन में चीजें लिखी पड़ी नहीं ना जाएंगी, मिसल के अंदर जो 302 की मिसल जिस पर जिम्नियां लिखी जा रही हैं, उतनी देर तक मैं कोई बात करूंगा तो वो कबल वक्त, और मेरी बात को लोग मान जाते हैं।
میرے لیے بدقسمتی یہ ہے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں اور نہ میں قبل اس وقت بات کر سکتا ہوں, لوگ مان جاتے ہیں. بالکل سر, کہا جاتا ہے کہ جو امیر بلاج ہے وہ بڑا امن پسند شخص تھا, تو اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ مطلب خاندانی دشمنی اتنی بری ہو سکتی ہے کہ آپ کی نسلیں تباہ کر دے؟ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے, اب پتہ نہیں اس کے دل میں بیچارے کے کیا تھا, لیکن اس کی باتیں اور باڈی لینگویج, کیونکہ میری 2 دفعہ اس کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, میری سب باتیں ہوئی ہیں, جس وقت اس نے یہ کہا نا کہ میرے بڑوں نے ان کی خواتین کو اٹھوایا اور ان خواتین کو پولیس والے نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تھانوں میں لے جا کر برہنہ کر کے چھتر مارے خواتین کو, تو مجھے بتایا کیا ہوتا ہے پھر, آگ تو اسی طرح جلتی ہے نا. وہ اس چیزوں کو کنڈیمن کرتا تھا اور انہی چیزوں کی بیس پہ جو ہے نا میں اس کو یہ قرار دوں گا کہ وہ بندہ امن چاہتا تھا, چونکہ اگر وہ امن نہ چاہتا ہوتا تو میرے ساتھ ایسی کمزور بات کرتا. یہ کمزور بات ہے نا, اس نے اپنی کمزوری, بڑوں کی کمزوری کو ایڈمٹ کیا ہے, اور یہی اس کی جو ہے نا صاف گوئی اور اس کی جو ہے نا ٹریک چینج کرنے کی علامت ہے, جس کی میں تصدیق کرتا ہوں. ٹھیک ہے سر, انڈر ورلڈ کی دنیا اور ایک عام زندگی دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو انڈر ورلڈ کی زندگی ہوتی ہے نا, جب بندہ انڈر ورلڈ میں ہوتا ہے نا تو اندھا بولا بہرا ہوتا ہے, اس کے لیے وہ زندگی بڑے ششکلے کی ہوتی ہے. کہ میں وہ بندہ کہ میں نے یہاں پہ جب میرا اس فیلڈ کے ساتھ تعلق تھا نا, تو میں سمجھ لیں کہ فلم لائن میں جو ہے نا ایکٹریس کی جو ہے نا چھان بین یا ان کو رکھنا نہ نکالنا, ان چیزوں تک میرا کنٹرول ہو چکا ہوا تھا. بلڈرز میرے رابطے میں تھے, وہ جو کانٹریکٹر تاجر جو تھے وہ مجھ سے سہمتے تھے. میں نے جب یہ چیزیں دیکھی نا کہ یار لوگ مجھے ان چیزوں کو اچھا کریڈٹ نہیں دیتے, رسپانس اچھا نہیں دیتے, میں اٹھ کے چلے جاتا ہوں اور بعد میں کہتے ہیں کہ گنڈے سن, بدماش تھے, اب ہم کیا کرتے ہیں, اپنے کاروبار چھوڑ کے ان کو ٹائم دینا پڑا ہے. یہ منفی جو باتیں لوگوں کی بعد میں مجھے پتہ لگی نا, ان چیزوں سے میں نے عبرت حاصل کیا کہ یار یہ ریپوٹیشن کا کیا فائدہ ہے کہ منہ پہ لوگ میری عزت کریں, پیٹ پیچھے مجھے لوگ برا بھلا گئے, تو کیا فائدہ اس چیزوں کا. تو میں نے وہ توبہ کر لی تھی. 7 سال ہو گئے ہیں اور ابھی سارے پاکستان کو پتہ لگ گیا ہوا کہ چوہی صاحب جو ہے, کیونکہ میں ڈھول بجا کے کام کرتا تھا, جہاں میں کام کر رہا تھا وہاں پہ ڈھولوں کی آواز آتی تھی. تو ابھی میں نے سب کچھ چھوڑا ہوا, ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہوا ہے, اور ان کاموں کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ میں 54 سال میری عمر ہے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ دشمنی جو ہے نا یہ نسل در نسل چلتی ہے, اور دشمن کبھی جو ہے نا وہ دشمن ختم نہیں ہوتا, دشمنی بھی ختم نہیں ہوتی. جس کا مافیا سے تعلق ہے وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا, اپنے بیوی بچوں کو کہیں گھمانے نہیں لے کے جا سکتا, ایسا ہی ہے. نہیں, مافیا جو ہوتا ہے نا وہ تو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں جو منشیات کا کاروبار کا جوئے کرواتے ہیں, رنڈیوں کا اڈے چلاتے ہیں, وہ مافیا زور ہوتے ہیں. دشمندار اور ہوتے ہیں. دشمندار جو ہے نا وہ ان کو یہ پابندی ہوتی ہے, باہر نہیں جا سکتے. یہ جو مافیاز ہوتے ہیں نا یہی تو امیر لوگ ہیں. جیلوں کے اندر مافیا جو ہے نا یہ ان کے پاس ہی تو پیسے ہوتے ہیں, باقی یہ دشمندار ہیں یہ پولیس کو دے جاتے ہیں, ان کے قتلوں پہ وکیل کھا جاتے ہیں پیسے. جو مافیا جو ہوتے ہیں یہ رچے ہوتے ہیں, یہ جوئے کروانے والے منشیات. آپ نے جیسے کہا کہ پولیس والے بھی اس چیز میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں, تو جو عام عوام ہم جیسی وہ اپنے محافظوں پہ یقین نہ کرے. اب نہیں, اس کیس میں میرا نہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کیس میں نہیں مان سکتا ہوں کہ شکیل بٹ یا کوئی پولیس افسر اس میں انوالو ہوگا. یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے, اور اب دیکھیے گا اس میں پولیس آج خود سے جتنی محنت کر رہی ہے نا. اور میں نے ابھی پچھلے دن میں نے ایک افواہ دیکھی کہ جی انہوں نے جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے انہوں نے کہہ دیا کہ سی آئی اے والے اس کی تفتیش نہیں کریں گے. تو یہ کتنا غلط بیان ہے. اس کا مطلب ہماری سی آئی اے جو ہے نکمی ہے. میں اس بات کو کنڈیمن کروں گا. سی آئی اے کے افسر ہی تو ہیں لاہور میں امن ہو رہا ہے. اگر ڈی آئی جی ملک لیاقت صاحب کو ان کو چینج کریں نا تو نیچے یہ ٹیم کے افسران بدلیں, تو اگر یہ گینگ وار نہ ہو پھر ہوگی گینگ وار. وہ جو نئے آنے پتہ نہیں وہ کس مزاج کے ہوں گے, کہاں کے. یہ سارے ڈی ایس پی صاحبان نے ان کی سروسیں لاہور کی ہیں. یہ آپ شدرے سے لے کے تو آپ چونگ تک آ جائیں, جتنے بھی پولیس جو ہے نا سی آئی اے پہ براجمان ہے نا یہ بہت تگڑے پولیس افسر ہیں. ان کے ہوتے ہوئے چڑیا پر نہیں مارے, کوئی گینگ وار شینگ وار نہیں ہونی. ٹھیک ہو گیا سر. اب امیر بلاج کیس جو ہے وہ آگے کیا موڑ لینے والا ہے؟ امیر بلاج کا کیس جو ہے نا یہ آگے چلے گا, اور اس میں ابھی بڑے بڑے شکوک و شبہات سامنے آئیں گے, بڑی چیزیں سامنے آئیں گی. یہ 1 2 4 بندوں کی پلاننگ والا کام نہیں ہے, اس میں کافی افراد انوالو ہیں. جو پولیس ملزمان کو گرفتار کرے گی نئے سے نئے جو ہے سرے نکلتے آئیں گے. پولیس پھر آپ کو پتہ ہے اسی طرح انویسٹیگیشن کرتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میری ہر خبر پر ہر بات پہ میری نظر ہے. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اتھینٹک بات بتاؤں کہ جو لکھی پڑھی جا رہی ہو. ابھی یہ تو نہیں کہ فلاں یہ کر کے فلاں کان لے گا, کان کو نہیں دیکھنا کتے کے پیچھے دوڑ لگا دیں. میں اتھینٹک بات کروں گا. بس انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن رہ گئے ہیں, بڑا کچھ اس کیس میں جانا سامنے آئے گا, اور وہ باتیں سننے میں آئیں گی جن کا لوگ یقین بھی نہیں کریں. یہ بات میری نوٹ کریں. اب آپ کو کیا لگتا ہے امیر بلاج کے جو بھائی ہیں یا ان کی فیملی ہے وہ اب چپ کر کے بیٹھے گی؟ نہیں, میں یہ بات اشتعال والی ہو جائے گی. میں اگر ایسی بات کر دوں گا تو پتہ نہیں وہ بیچارے انہوں نے لڑائی کرنی ہے, انہوں نے بدلہ لینا ہے, انہوں نے کوئی شوٹروں سے بندے مروانا ہے, کیا کرنا ہے. تو میری بات سے ان کی دینا داری نہ ہو. انہوں نے جو بھی کرنا ہے نا وہ کریں, با اختیار ہے, لیکن اپنے دماغ کی مرضی سے کریں. کسی کے کہنے پہ نہ لگے. لوگ بڑے انتشاری ہیں, لوگ یہی چاہتے ہیں یہ آگ نہ بجھے, لوگوں کی بات نہ مانے. میں نے جو کیا میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں.
پھر اندر جاتا ہوں, اپنی مرضی سے جا کے رہتا تھا, اپنی مرضی سے واپس آ جاتا تھا. تو یہ کسی کے کہنے پہ اگر یہ لگیں گے نا تو لوگ ان کو ان کی جان نہیں چھوڑیں گے, دشمنی آگے چلتی رہے گی. سر آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا اب آ کے, جب آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا تو کبھی ڈر نہیں لگا کہ باہر سے آ کے کوئی کچھ کر جائے, دشمنیاں جو ہے وہ ختم تو نہیں ہوتی؟ دشمنی ختم نہیں نہ ہوتی تو میں نے اسی لیے تو میں نے آپ کو بتایا, میں نے قید کر لیا اپنے آپ کو, میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا ہوں. یہ میرا گھر ہے نا, میں کبھی کسی شادی پہ نہیں گیا, کبھی کسی مرگ پہ نہیں گیا. 54 سال میری عمر ہے, کمنٹ باکس میں لوگ آپ کو بتا دیں. تو یہ احتیاط ہی ہے نا. اب میں یہاں پہ آپ آئی ہیں, آپ خاتون ہیں, آپ آئی ہیں, تو کیا میں آپ کی تلاشی لینی شروع کرتا لڑکوں آتے ہیں ان کو چیک کر لو؟ اگر میں اپنے گھر میں بھی اتنا لغرض ہو جاتا, مجھے ہونا پڑتا ہے کہ آپ آئی ہیں تو میں آپ کو سمجھ گیا کہ نہیں, تو اگر میں کسی کے گھر چلے جاؤں گا تو وہاں پہ کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. اس لیے غیر محفوظ ہوتا ہے بندہ کسی جگہ پہ, تو آپ ادھر جاؤ ہی نا. سر آپ لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ یار یہ جو بیٹے یوٹیوب کے اوپر جو انارکی پھیلا رہے ہیں نا, تھم میلز کے اوپر جو لکھ رہے ہیں لاہور میں گینگ وار کا آغاز ہونے لگا ہے, یہ مقتولین کے زخم کریدنے والی بات ہے. اس طرح کے الفاظ نہ لکھیں, امن کا جو ہے نا ایک پیغام لوگوں کو دیں. اوپر یہ لکھیں کہ بلاج ٹیپو کی سٹوری, اور آگے نیچے جو ہے وہ لوگ خود کھول کے دیکھ لیں گے. یہ انتشار ہم لوگ آپ لوگ جو ہے نا یہ سب انتشار پھیلا رہے ہیں, اور یہ غلط ہے. میں نوجوانوں کو, پوری دنیا کو یہ کہوں گا, دشمنی کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر دشمنی کے دوران صلح سے پہلے آپ نے ایک پسٹل لگایا ہوا ہے نا, تو دشمنی اور صلح کو ہونے کے بعد آپ نے 2 پسٹل لگا کے گھوڑے پیچھے رکھنے ہیں اور چیمبروں میں گولیاں رکھنی ہیں. اس طرح, کیونکہ منافقت کا دور ہے, لوگ ویسے قابو نہیں آتے, وہ اس طرح صلح کر کے قابو کر لیتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. جی ناظرین, تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا, اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان فائقہ رانا کو دے اجازت. اللہ حافظ.